کہ اگر آپ ہی کی بات ہمارے فارمیٹ میں عربک سسٹم سے آ جاتی چھٹی کیوں ہے آپ کی؟ Why do you oppose and you feel threatened and you feel challenged جب we are trying to make the same sense which you are making sense؟ قانون نافذ کرنے میں اگر spirituality نہیں ہوئی اور قانون کی تنفیذ جو اپنے اوپر لے رہا ہے اگر اس میں spirituality نہیں ہوگی فساد ہی ہوگا. یہ قانون محض ایک فساد بن جائے گا. اگر انسانوں پر اللہ کہتا ہے کوئی میں نے احسان کیا ہے نا تو میں نے بہت کچھ کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، لیکن اگر انسانوں پر میں نے کوئی احسان کیا ہے تو میں نے ان کو ان کے نفس کے حوالے نہیں کیا. قانون اسٹیبلش کرنے سے پہلے قانون کے لیے اللہ قانون ہے نا، ان الحکم الا اللہ، کہ اللہ ہی حکم ہے. the legislation belongs to Allah. قانون اللہ کا ہونا چاہیے، یہی ہے نا. اس قانون کی انڈرسٹینڈنگ، اس قانون کے لیے وہ اسپرچول ہائپ اور وہ اسپرچول لو اور وہ اسپرچول پیشن کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا اسپرچولی بھی مقصود تو اصل میں رزلٹ ہے نا. بالکل وہ رزلٹ نہیں ہونے کے لیے اور اللہ کا قہر نہیں آ جائے، اگر وہ اسپرچولی اللہ سے توبہ طائب ہو کے راضی نامہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہمیں گارنٹی چاہیے. ان کا تقویٰ یہ کہتا تھا ہمیں گارنٹی چاہیے، حد لگا دیں ہم پر تاکہ ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمیں آخرت میں ملنا. دوسرا میتھڈ کیا ہے شریعت کے اندر کہ تم اس گناہ کے ساتھ چلو گے، تم رو گے، تم توبہ کرو گے، تمہیں فیل گڈ فیکٹر آئے گا، لیکن ایک گلٹ فیکٹر بھی رہے گا کہ یو نیور نو. اور وہ ملتا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی پرفیکٹ، اتنی اعلیٰ، اتنی اجمل، اتنی تقوی والی زندگی گزارنے کے بعد، بہادر زندگی گزارنے کے بعد کہتے ہیں اگر ہزار میں سے 999 نے جہنم میں جانا اور ایک نے جنت میں جانا تو آئی مائٹ بی فگرنگ آؤٹ اٹ مائٹ بی می. امید میری اتنی اسٹرانگ ہے، وہ ایک میں اتنا اسٹرانگ میرا بلیف سسٹم ہے. لیکن اگر 999 نے جنت میں جانا اور ایک نے جہنم میں جانا، میرا چیک فیکٹر بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ شاید مجھ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے، ہوگا، اور ڈیفینیٹلی وہ مانتے ہو پھر ہوتا سب کے ساتھ ہے، وہ ایک شاید میں ہوں. یہ دوسرا پروسیس. لیکن جن لوگوں کو گارنٹی چاہیے تھی تو اللہ نے ان کے لیے حد رکھی. حد لگ جائے گی تو گارنٹی ہے کہ اسے آخرت میں عذاب نہیں ملے گا. کچھ لوگوں کے ایمان کے لیولز اتنے فوکس تھے اور وہ اتنی دو ٹوک چاہتے تھے، اور وہ زندگی کے اندر یہ بھی سائیکالوجی ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا یہ دنیا میں ہی کر دے گا. سو مائی ریپنگ دا ہول پوائنٹ اپ از لا از یوزڈ، قانون یوز کیا جاتا ہے لا لیس سوسائٹی کے اندر، مگر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے شرابیں چھڑوائی ہیں، پیور تربیت. کوئی بریگیڈ نہیں بھیجی تھی، کوئی بریگیڈ نہیں. اور کسی ایک طرف بلیم کر دینا کہ جی سارا لا کا مسئلہ ہے یا سارا تربیت کا مسئلہ ہے. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ خبر واحد پر بھی ایک اصول یہاں سے آپ نکال لیں کہ خبر واحد کی حجیت اور قطعیت پر آپ یہیں سے فیصلہ کر لیں کہ ایک آدمی کی خبر کے اوپر جو نبی سے لے کے الگ سے نکالتی تھی شراب، الگ سے پیٹ سے جام دیتا. جسٹ اے ٹینجنٹ ہوئے ہے کہ کوئی پاور یوز نہیں کی، کوئی لا انفورسنگ انہوں نے نہیں یوز کی وہاں پر. لیکن ایک سوسائٹی کو اس کے پرائم تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. دونوں آپ کو قانون بھی چاہیے اور تربیت بھی چاہیے. آپ کو تربیت بھی چاہیے، اور وہ من جانب اللہ ہی ہوگا. وہ تجربہ بھی اس میں ہوگا، اس قانون سازی کے اندر اور اس تربیت میں ایک تجربے کا بھی بہت بڑا پہلو رکھتی ہے شریعت. اور ایک فیکٹر وہ ہے جو ڈیوائن ہے. وہ ڈیوائن فیکٹر کو سامنے رکھ کے ہی آپ ایک سوسائٹی کو شیپ اپ دے سکتے ہیں. لیکن ایک پارٹی جو کہتی ہے قانون ہم بنائیں گے، اور دوسری پارٹی یہ کہتی ہے، آپ کچھ لکھ رہے ہیں میرے خیال سے. میں کیونکہ ہماری سیریز چل رہی ہے ماشاءاللہ، میں پوائنٹ ایک نوٹ کر لیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے بھی لے کے آئیں گے، نکل جائیں گے. ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ قانون جو ہے وہ شریعت کو نہ بنانا. صحیح. ہم کہتے ہیں چلے آپ کہتے ہیں شریعت کو نہ بنانا، کہ قانون تو آپ بھی بنائیں گے نا. تو قانون بنانا ہی انسان کی آزادی کے خلاف نہیں ہے، آپ کے سلوگنز کے خلاف جو ہم کہتے ہیں، جو آپ کے ویسٹرن سلوگن. قانون ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک ٹائم پہ تو قوم کہتے ہیں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، جو جس کے ساتھ جو بھی کر لے، ہم خود جب عقل خود فیصلہ کر لے گی. تو ہم کہتے ہیں جب لا کی لگانا ہے تو جب آپ بھی مشورہ کرتے ہو ایک ڈیوائن فیکٹر سے بھی مشورہ کرنا ہے. وہ ایک اور بات ہے، آپ رب کو مانتے نہیں، رب کے قانون کو مانتے نہیں، اور آپ کہتے ہیں صحیح کہ کسی عربی دان نے قرآن لکھ دیا نعوذ باللہ، تو وہ ایک اور بات ہے، وہ علیحدہ بحث ہو جائے گی. تو قانون آپ کو بھی بنانا پڑتا ہے، ہمیں بھی بنانا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی وہ قانون بناتے وقت، قانون نافذ کرتے وقت سختی ہوگی، ڈنڈا ہی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. صحیح. تو اس ڈنڈے کے ساتھ، اس لا انفورسمنٹ کے ساتھ پینٹ شرٹ لگی بھی ہو، اس کے ساتھ ایک آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں
اس کے ساتھ آپ کا ایک واکی ٹاکی لگا ہوا ہو, آپ کا ایک امریکن ڈنڈا لگا ہوا ہو, امریکن پولیس کا ہینڈ کفس لگے ہوئے ہوں, اوپر کیپ پہنی ہوئی ہو, ریبین کا چشمہ لگایا ہوا ہو, ایک بڑا اسٹیٹ ٹروپر ایک بڑی زبردست سی لیمبرگینی سے اترتا ہو, تو وہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یو نو وائی, اگرچہ اس نے جو بات کرنی ہے اور جو بات نافذ کرنی ہے وہ اتنی ہی سخت ہے اور وہ اتنی خلاف طبیعت ہے. اس نے صرف 20 مائلز پر آور سپیڈ ایکسس کر لی اس نے. ہو سکتا ہے, اور وہی آپ سنتے ہو وہاں پر کہ جی مجبوری تو نہیں تھی, کوئی اور تو مسئلہ نہیں تھا, وہاں کوئی نہیں کہہ رہا باربیرک اور وہ باربیرک نہیں. اب آپ نے اپنے ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے جو انکوائری کرائی, انٹروگیٹ کیا یا پوچھا, یہ سارا پروسیس نفس کے خلاف ہے. بالکل یہی بات جب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس ریزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے کوئی ایک چیز آپ کی طبیعت کے خلاف ہے, جبکہ میرا آپ کو آبجیکٹیو برابر ہے, تو ہم کامن گراؤنڈز پہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام بربریت کا دین کیوں ہو گیا؟ تو ایک یہ بالکل بے فضول بات ہے. پاکستان کے بھی بہت بڑے بڑے مفکرین ہیں, ان کو میں سنتا ہوں, اور جو ہے وہ اللہ کے کرم سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے لبرل حلقے کے ہیں, ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں پوائنٹ آف ویو کی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہی کی بات ہمارے فارمیٹ میں عربک سسٹم سے آ جائے, چھٹی کیوں ہے آپ کی؟ Why do you oppose and you feel threatened and you feel challenged جب we are trying to make the same sense which you are making sense, and it is just because وہ عربک میں ہے, وہ ریپرزنٹیشن کچھ محمد, یوسف, یونس اور ابن کی برانڈنگ کے ساتھ ہے, تو why does it matter to you؟ آپ کے میرے آبجیکٹیوز ہی ایک ہی ہیں. آپ کہتے ہیں وہ آپ فزکس سے وہ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں, میں اسپرٹ سے اچیو کرنا چاہتا ہوں. فرق کیا ہے؟ آبجیکٹیوز میں تو ہم کامن گراؤنڈز پر ہیں, لیکن آپ کہیں, اگر آپ جس دن کہیں گے جی قانون ہی نہیں ہونا چاہیے, پھر تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آپ اسپرچویلٹی سے اچیو کر کے دکھا دیں گے. قانون نافذ کرنے میں اگر اسپرچویلٹی نہیں ہوئی اور قانون کی تنفیذ جو اپنے اوپر لے رہا ہے اگر اس میں اسپرچویلٹی نہیں ہوگی, فساد ہی ہوگا. یہ قانون محض ایک فساد بن جائے, یہ بنیاد بنے گی آپ کے معاشرے میں کرپشن کی, کیونکہ آپ نے قانون نافذ کرتے وقت اور امپلیمنٹ جس پہ ہو رہا تھا, فاعل اور مفعول دونوں کی اسپرچول ایکسلنس کو اچیو نہیں کیا. پھر اسپرچویلٹی آپ, تو یعنی دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں, قانون بھی ضروری ہے اور تربیت اور اسپرچویلٹی بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرہ بنایا, جیسے ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں جس معاشرے کی ہم بات کر چکے ہیں, صحابہ کا جو معاشرہ تھا, اس کی بنیاد کے اندر جو فوکس آپ نے دونوں پہ کیا ہے. ہمارے اسلام نے, دین نے, نبی نے دونوں چیزوں پہ فوکس کیا ہے, قانون پہ بھی کیا اور تربیت پہ بھی کیا. لیکن سٹارٹ لینے کے لیے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی تربیت کرنے کے لیے, اس کو آگے پہنچانے کے لیے آپ سب نے سٹارٹ قانون سے لیا یا تربیت سے لیا؟ ہمیں یہ سوال قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اگر انسانوں پر اللہ کہتا ہے کوئی میں نے احسان کیا ہے نا, ویسے تو میں نے بہت کچھ کیا, فبأی آلاء ربکما تکذبان, لیکن اگر انسانوں پر میں نے کوئی احسان کیا ہے تو میں نے ان کو ان کے نفس کے حوالے نہیں کیا. میں نے ان کے دماغوں اور عقلوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ سارٹ آؤٹ کریں, پھر ریزلٹ انالیسس کریں, پھر اپلائی کریں, پھر ریزلٹ انالیسس کریں, پھر اپلائی کریں, پھر پروسیجر پیٹرنز کو چیک کریں, پھر اسٹریٹجک پیٹرنز کو چیک کریں, پھر ڈائیورس پیٹرنز کو چیک کریں. کہہ رہے نہیں, میں نے انہیں جو تم نہیں کر سکتے وہ ایک چیز دی, میں نے تمہیں ایبسولوٹنس تک پہنچنے کا طریقہ کار بتایا. تم ایبسولوٹ ہو ہی نہیں سکتے ساری زندگی. تم جب ایبسولوٹ ہو گئے تم پہ فرعونیت کا فتویٰ ہوگا, تم جب ایبسولوٹ ہو گئے تم پہ ہٹلر کا فتویٰ لگے گا. میں نے تمہارے ایبسولوٹ ہونے کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ کام ایک ایسی ہستی سے کروایا جو تم ہی میں سے تھا. اس نے ہیومن فیکٹرز کا بھی خیال رکھا, اسپرچول فیکٹرز کا بھی خیال رکھا, اور ڈیوائن فیکٹرز کا بھی خیال رکھا. کیا کرتا تھا وہ آگے؟ وہ نبی انبیاء آگے کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ میرے میسیجز کو ریپیٹیٹیولی سنایا کرتے تھے, میرے پیغامات کو سنایا کرتے تھے, انکلکیٹ کرتے تھے اس کو. یزکی, وہ ہیومن سائیکالوجی کی نفسیات کے مسائل کو بڑی امپلیمنٹیشن سے پہلے تیار کرتے تھے, بڑی امپلیمنٹیشن سے پہلے تیار کرتے تھے. قانون اسٹیبلش کرنے سے پہلے, قانون کے لیے, اللہ قانون ہے نا, ان الحکم الا اللہ, کہ اللہ ہی حکم ہے, the legislation belongs to اللہ, قانون اللہ کا ہونا چاہیے, یہی ہے نا. اس قانون کی انڈرسٹینڈنگ, اس قانون کے لیے وہ اسپرچول ہائپ اور وہ اسپرچول لو اور وہ اسپرچول پیشن کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا, یوزک کیا, نفس پاک کیا, ریڈی کیا اس کو اس قانون کے لیے.
اسپرٹ تیار ہی قانون ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. صحیح. یہ کہتے ہیں اسپرٹ کو تیار کرو, روح کو تیار کرو اس لیے کہ وہ پرسنل ہو جائے, پرسنل بیسس پہ رہ جائے. نہیں, روح تو تیار ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ایک اجتماعیت کے ساتھ کنسنسس بنا لے اپنا. تو آپ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یا اسلام جو ہے ریلیجن جو ہے پرسنل میٹر ہے, یہ تو جملہ اپنی فی نفس ہی ایک فسادی جملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ کم جو ہے وہ لمٹ کر دیا نا آپ نے. تو اس کی اسپرچویلٹی جو اتنی بڑی بوم پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کا رزلٹ اورینٹیشن صرف اتنا چھوٹا کہ وہ اپنے گھر کے مسئلے دیکھے گا. صرف کیا کیا, اس کی نفس کو پاک کیا, اس کی نفس سے اللہ کا کانسیپٹ, اس میں پورا نبیوں کا ایک بڑا پیٹرن جو تھا وہ تزکیہ نفس تھا. تربیت کا اندر تزکیہ نفس تھا, پہلا پیٹرن یہ تھا. ہیومن سائیکالوجی, اس کے شکوک شبہات, ڈاؤٹس, اس کی بلائیں, اس کے مانسٹرز, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی امید, اس کی محبتیں, اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ, اسے پاک کیا, اس پاکیزگیاں لائیں اس کی اسپرٹ میں جو ڈارکنیس تھی اس کو ختم کیا. پھر کیا کیا, پھر اسے یعلمہم الکتاب, اسے لا بک کے لا سمجھایا. صحیح. پھر قانون سمجھایا اس کو. علم قانون ہے نا, بالکل, کہ کس کو کس محل میں کتنا رکھنا ہے. قانون سکھایا کہ ہم یہاں یہ اس لیے کرتے ہیں, ہم یہاں یہ اس لیے کرتے ہیں, ہم یہاں یہ اس لیے کرتے ہیں. اور کیونکہ قانون نافذ کرنے کا معاشرے میں اور قانون سے ریزلٹس اورینٹ کرانے کے اندر ایک پرسپیکٹو ایسا ہوتا ہے جو میتھمیٹیکل نہیں ہوتا. صحیح. اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ والی سزا اس لیے دی جا رہی ہوتی ہے, اس کو وہ نہیں جو چیز اس کا ایک حصہ نہیں سمجھا جا سکتا, وہ نہیں سمجھنے کے لیے اس کو روحانی طور پہ اتنا ٹینکٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ فیتھ ریلیٹڈ ایلیمنٹس کے ساتھ ایمان کی بیسس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے توکل کر لے کہ اس میں خیر ہوگی. کہ یعلمہم الکتابہ وہ قانون ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی, وہ قانون ہے جس کے ساتھ زندگی لمٹ کی جاتی ہے, وہ قانون ہے جس کے ساتھ انسان کی بے ڈھنگی بے لگام خواہشات اور نظریات اور سوچوں کو لاک لگایا جاتا ہے. وہ لاک لگانے کے لیے اور لاک کھولنے کے لیے جو تزکیہ نفس چاہیے ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے. یعلمہم الکتابہ قانون سکھانا ہے, والحکمہ تو جو کہتے ہیں کہ چلیں آپ کے قانون پہ ہم بات نہیں کرتے, آپ کی امپلیمنٹیشن دیکھیں 54 ملکوں میں کیسی. تو میں نے کہا ہم کہیں گے نبیوں کا تیسرا کام یہی تو تھا, والحکمہ. صحیح. قانون نافذ کیسے کرنا ہے, اصولوں کو نافذ کیسے کرنا ہے, علوم کو کیسے اتارنا ہے اور کس محل میں کیسے اتارنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اس کو, یہی تو حکمت تھی. علم استعمال کیسے کرنا ہے, قانون استعمال کیسے کرنا ہے, اپنا قواعد کیسے استعمال کرنا ہے. نبیوں نے تو یہ کام کیے ہیں. تو یہ ہے میری نظر کے اندر وہ کلی جس کے ساتھ آپ نے ایک وہ معاشرہ سٹرکچرائز کیا, تزکیہ نفس, قانون سازی اور حکمت سازی.